مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دو ایک مقامات بتائے. ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ. یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کہنے لگے چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے. اب منافق کو بڑی تکلیف پہنچی کہ یہ تو لے گیا بھائی. اب مزاج شناخت تو لوگ تھے. وہ کہنے لگا منافق یہودی سے کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے, مزہ نہیں آیا فیصلے میں. اللہ غنی, اگر کوئی حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو کافر منافق بن جاتا ہے, اور جو حضور کے سارے فیصلے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کا کیا بنے گا. منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا, ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے. نماز کا فیصلہ نہیں مانتا, روزے کا فیصلہ نہیں مانتا, عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا, جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا, توحید کا فیصلہ نہیں مانتا, لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا, شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا, زنا بدماشی حرام خوری عیاسی سے منع کیا نہیں مانتا. ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا ہے وہ کائیں کا مسلمان ہے, وہ منافقین کا بھی باپ ہے. بے شک صحیح فرما رہے ہیں مولانا. منافق کہنے لگا مجھے تو کوئی تسلی نہیں ہوئی. اب ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس. یہودی نے کہا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا. کہ نہیں کیا حرج ہے, چلتے ہیں. حرج کرتے کرتے آج ہم نے اسلام کا بھی اپنا بھی تختہ نکال لیا. یہودی جانتا تھا عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے. کہنے لگا چل جس کے پاس تیرا دل کرتا ہو چل. چنانچہ حضرت عمر کے پاس آئے, بلایا تو منافق نے اپنی تڑ جمائی, بات جمائی. کہنے لگا یار تمہیں اپنے آدمی کا خیال نہیں آتا, مسلمان کا خیال نہیں کرتا, حد ہو گئی یار. تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی, تلوار میری مل گئی اسے, ہمارا جھگڑا فیصلہ کرے. حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں. یہودی سیانا تھا, اس وقت بھی یہودی سیانا تھا, آج بھی سیانے ہیں. چپکے سے کہنے لگا یہودی کہ جی جو چاہو فیصلہ کرو, باقی دیکھو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ جی ہاں فیصلہ ہو چکا, جی ہاں فیصلہ ہو گیا. منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو, میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. دیکھو نا آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں, انہوں نے تو اپنے آدمی کی طرفداری نہیں کی. آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. فرمایا بہت اچھا بھی کرتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھو. وہ سمجھا اندر گئے ہیں, کاغذ قلم لائیں گے, لکھ کر دیں گے, یہ کریں گے. اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن پہ وہ جا کے پڑی. کہنے لگے جو کوئی میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب گردن کٹ گئی. یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا, ان کے ٹولے ہوتے ہیں. سارے مدینے میں شور مچ گیا, اجی کلمہ کو مار دیا, تہجد پڑھنے والا مار دیا, اور ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کے دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے لگے دیکھو نا جی بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی خطا کے, بغیر کسی جرم کے یوں ہی بڑا نیک آدمی گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ یہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا.
میرے پاس تو اس کے لیے یہی فیصلہ تھا، میں نے کر دیا۔ سارے منافق کھڑے ہو گئے، بدلہ دلواؤ، مسلمان کے قتل کے بدلے قتل ہے، گردن اڑاؤ، ہمیں اختیار دو، ہم گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ میں گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا اور ایک یہ تھا، ایک میں تھا، وہاں اور تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ ادھر سے جبریل آیا، فرمایا اے جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر، میرا فاروق گھبرا نہ جائے، میرا عمر پریشان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے، جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے مالک کی قسم، تیرے معبود کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ اللہ، فاروق نے قتل کافر کو کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، چنانچہ آج بھی جس گلی میں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو شیطان پرلی طرف سے گزرے گا وہاں سے نہیں گزرتا۔